الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے 22ویں سپارے کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ یہ تو چلو ایک ترجمہ ایک طرف ہے، لیکن اس آیت کے پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج سے 2-3-4 دن بعد ربیع الاول اسلامی تاریخ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی ہے اور وفات بھی ہے، لیکن بعض لوگ ان کی تحقیق نہیں ہوتی، جو شروع سے ایک چلتا ہوا آ رہا ہے ایک سلسلہ کہ 12 وفات بھی ہے، 12 میلاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور بعض حضرات ہمارے جانے انجانے میں ایک بہت بڑی گستاخی کر بیٹھتے ہیں جو ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ابھی جو ہی 12 ربیع الاول آئے گی تو آپ حضرات دیکھیں گے کہ گلیاں بند ہو جائیں گی، جگہ جگہ سے بازار بھی سج جائیں گے، اور پوچھا جائے گا کہ بھئی ادھر کیا ہو رہا ہے، تو وہ بتائیں گے جی یہاں پر میلاد ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہو رہی ہے۔ اور میلاد کا معنی ہے ولادت یعنی پیدائش، جو ایک بار ہو گئی سو ہوگی، یہ نہیں کہ بار بار ہوتی ہے۔ اب اس کو اس انداز سے یہ پیش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ موجود ہے کہ اس طرح حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جب ان کو زندگی کے درد شروع ہوئے تو سارا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اب قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ایک جگہ پر ہوئی، یعنی کھجور کے تنے کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب ولادت ہوتی ہے ایک پردے والی جگہ پر، کھلے عام سڑکوں پہ نہیں ہوتی، گلیوں میں بازاروں میں نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ بولنا کہ فلانے چوک پہ یا کسی گلی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا میلاد ہو رہی ہے، میلاد یعنی ولادت، تو اللہ کے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دینا تو یقیناً بہت بڑی گستاخی ہے، جو عام مسلمان اسے شاید نہیں سمجھتا۔ اپنے بارے میں کوئی آدمی یہ کہے، کوئی کہے جی میری اس چوک میں ولادت ہوئی ہے، کتنی بڑی بری بات ہے۔ ولادت تو پردے والی جگہ پر ہوتی ہے،
چھپی ہوئی جگہ ہوتی ہے، کھلے عام سڑکوں پہ نہیں ہوتی. تو یہاں پر تو یہ سلسلہ ہے، اتنی بڑی گستاخی کر بیٹھتے ہیں جس کا انہیں شعور نہیں ہوتا. اب یہ مضمون چلو ایک طرف. آج سے 3-4 دن پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ نیک لوگوں کی جو قومیں ہیں کیا وہ ہلاک ہو جائیں گی، یعنی تباہ برباد ہو جائیں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ہوئیں گی. وجہ کیا ہے کہ جب بدی کی کثرت ہو جائے گی، جب زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، بدفعلی عام ہو جائے گی، تو پھر قومیں بھی ہلاک ہوئیں گی، اللہ کا عذاب بھی آئے گا، پھر طرح طرح کی مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے. تو آپ حضرات سب کچھ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ کس طرح کے پہاڑی علاقوں میں اللہ کے عذاب آئے ہیں. بادل پھٹے ہیں، گویا کہ ایک دریا بادلوں میں سے نکلا ہے اور بستی کی بستی ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئے، پورا کے پورا شہر خراب ہو گئے. اور یہی صورتحال شاید کراچی کی بھی ہے. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب اللہ کی نافرمانی بغاوت جب زیادہ ہو جائے گی تو اللہ پاک طرح طرح کے عذاب بھیجیں گے. تو اس وقت ضرورت ہے مسلمانوں کو اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی. لیکن مسلمان ہمارے بالکل ایسے ہی جیسے ایک نشئی ہوتا ہے، ایک نشہ کرنے والا ہوتا ہے، بالکل مست، اس کو پتہ ہی کسی بات کا نہیں. عذاب ان پر آیا، ہم پر تو نہیں آیا. سوچ ہماری یہ بنی ہوئی ہے. لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک یہاں پر بھی بھیج سکتے ہیں جیسے وہاں کی ہے. اب سورہ انفطار آپ پڑھیں، اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. یہاں پر تو بادل پھٹے، اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سب کچھ اللہ پاک کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو دعا فرمائے اللہ سے، اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے، ظاہری باطنی جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں، صغیرہ سب بھی اللہ معاف فرما دے، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.